وہ مسلمان بنے. جیسا کہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، لیکن یہ بات بند ہے اکبر کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. میرے محترم دوستو، اور ضروری ہے کہ بچوں کے حقوق ادا کیے جائیں. جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں. ایک مرتبہ جا رجل الی عمر یشکو حقوق ابنی، ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے لگا کہ حضرت میرا بچہ بڑا ہی نافرمان ہے. تو آپ نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تو اپنے بوڑھے والد کو کیوں ستاتا ہے؟ اس بچے نے کہا فقال الابن یا امیر المؤمنین هل للاولاد حقوق علی الآباء. امیر المؤمنین یہ بتائیے کیا بچوں کے بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا قال فما یا امیر المؤمنین، اگر حقوق ہیں تو وہ کون سے حقوق ہیں آپ ذرا بتائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان ینتقی امہ ویحسن اسمہ ویعلمہ القرآن، کہ سب سے پہلا بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس بیٹے کے لیے جو ہونے والی ماں ہے وہ اچھی ماں کا اس کے لیے انتخاب کرے، اچھی عورت سے وہ شادی کرے اور اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید پڑھنا سکھائے. تو فقال الولد ان ابی ما ادا منہا حقا. تو بیٹا کہنے لگا کہ میرے باپ نے اس میں سے ایک حق کو بھی اس نے پورا نہیں کیا. ان امی کان زنجیۃ لمجوس، یہ جو میری ماں تھی ایک مجوسی کی وہ حبشیہ لونڈی تھی، تو اس نے اس کو میری ماں کے طور پر منتخب کیا اور اسی سے میں پیدا ہوا. وہ سمانی جولن، اور اس نے میرا نام رکھا جول. جول کے معنی ہیں گوبر میں رہنے والا کیڑا. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بھی اب بھی نام رکھتے ہیں لوگوں کے گھوڑو، یعنی گھوڑ جہاں لوگ کچرا اور گندگی پھینکتے ہیں، گھوڑو صاحب، مدار صاحب، سلار صاحب، اس طرح کے نام لوگ رکھتے ہیں. اور وما علمنی حرفا من القرآن، قرآن مجید کا ایک حرف بھی اس نے مجھے نہیں سکھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا لقد اققت ربک قبل ان یوقک، تم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اس سے پہلے کہ وہ تیری نافرمانی کرے. وَأَسَاتَ مَاهُ قبل اساتہ لک، اور تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا، تم نے خود اس کے ساتھ برا سلوک کیا. میرے محترم دوستو، اور حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے بھی کی جائے کہ بچہ کوئی بھی غلط کام کرے تو فوراً اسے ٹوکے. بہت سارے مائیں اور بہت سارے باپ وغیرہ بھی کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اگر بچے نے کسی کو گالی دے دی تو ماں باپ ہنستے ہیں، اور یہی بچہ جب آئندہ چل کر ان کو گالی دے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے. بلکہ کتنے والدین ایسے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ فلاں گانا گاؤ، جب وہ گانا گاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب وہی بچہ جب جوان ہو کر گانا گاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین کر رہا ہے. میرے محترم دوستو، بچہ اگر کوئی بھی بد اخلاقی کا معاملہ اگر پیش کرتا ہو تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ فوراً ان کو ڈانٹا جائے، وہ ڈانٹ دیں اور اس کا ہاتھ پکڑیں. ایک مرتبہ اتیا بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارقاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا تو فامر بقطع یدیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس چور کے ہاتھ کو کاٹ دو. تو اس نے کہا یا امیر المؤمنین اقطع لسان امی قبل ان تقطع یدی، حضرت میرا ہاتھ بعد میں کاٹے، پہلے میری ماں کی زبان کاٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ حینما کنت صبیا سرقت بیضۃ من الجیران فجئت بها الی امی فقالت امی الحمدللہ صار ابنی اليوم رجلا، کہ جس وقت میں بچہ تھا تو پڑوس کے گھر سے میں ایک انڈا چرا کر لا کر میری ماں کو دیا، تو میری ماں نے وہ انڈا لے کر کہا
اللہ کا شکر ہے آج میرا بچہ جوان ہو گیا. تو جس کی وجہ سے اب چوریاں کرنے پر میری ماں نے میری ہمت افزائی کی، جس کی وجہ سے آج میں ڈاکو اور چور بن گیا. تو اس لیے میرا ہاتھ بعد میں کاٹا جائے، پہلے میری ماں کی زبان کاٹی جائے. میرے محترم دوستو، اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید سے ناراض ہوئے. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے حکیم صحابی تھے، تو ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ ایک باپ کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر المؤمنین ان اولادنا ہم ثمار قلوبنا وعماد ظہورنا ونحن لهم ارض ذلیلہ وسماء ذلیلہ فإن سألوك فآتهم وإن غضبوا فأرضهم فإنهم يمنحونك ودهم ويهبونك جهدهم ولا تكن ثقيلا عليهم فإنهم يملون حياتك ويتمنون وفاتك. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایک باپ کا سلوک بیٹے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس حکیم صحابی نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہماری اولاد یہ ہمارے دلوں کا پھل ہیں اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ہم ان کے لیے نرم زمین ہیں اور سایہ فگن آسمان ہیں. فإن سألوك فآتهم، اگر بچے کچھ مانگتے ہیں تو آپ ضرور ان کو دیں، اور وإن غضبوا فأرضهم، اگر روٹ جائیں تو آپ ان کو منا لیا کریں. تو اس سے کیا ہوگا؟ فإنهم يمنحونك ودهم، پھر بھی وہ اپنی محبتیں، پھر وہ آپ پر اپنی محبتیں نچھاور کریں گے. ويهبونك جهدهم، اور اپنی کمائیوں کا نذرانہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ولا تكن ثقيلا عليهم، کبھی بھی آپ اپنی اولاد پر بوجھ بن کر نہ رہیں. اس سے کیا ہوگا؟ فإنهم يملون حياتك ويتمنون وفاتك، تو پھر وہ آپ کی زندگی سے بیزار ہو جائیں گے اور آپ کی موت کی تمنا کریں گے، یہ بوڑھا کب مر جائے گا اور کب مجھے آزادی نصیب ہو جائے گی. میرے محترم دوستو، اولاد کی تربیت کے تعلق سے کئی باتیں ہیں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل سنوار دے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنائے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان و عمل صالح کی توفیق دے. اس وقت موت دے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام کی موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. میں تمام ذمہ داروں کا اور آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی میرے کچھ کلمات کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.